جی 8th کلاس ہم چیپٹر پڑھ رہے تھے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، اور اس کا ہم نے ہاف پڑھا تھا پیج نمبر 79 پہ 79 پہ آپ دیکھیے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف، لاسٹ کی ایک لائن ہے کہ جو شخص خدا کی اطاعت کرے اس کی اطاعت واجب ہے، اور جو خدا کی نافرمانی کرے اس کی فرما برداری واجب نہیں ہے۔ جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو، اور اگر میں نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔ یہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ اپنے حواریوں سے کہہ رہا ہے۔ خلیفہ منتخب ہونے سے قبل آپ بھی بنو امیہ کے شہزادوں روسا عمرا، رئیس کی جمع روسا اور عمرا امیر کی جمع ہے، کی طرح فارغ البالی کی زندگی، فارغ البالی کا مطلب ہوتا ہے خوشحال زندگی یا عیش پرستی کی زندگی گزارتے تھے۔ اس کی ایک ادنا مثال یہ ہے کہ جو لباس آپ ایک بار پہن لیتے وہ دوبارہ زیب تن نہ کرتے تھے۔ زیب تن یعنی اس کو اپنے جسم کے اوپر دوبارہ نہیں اوڑھتے تھے، مگر قربان جائیے کہ جب مسلمانوں نے عمر بن عبدالعزیز کو خلافت کی ذمہ داری کا اہل سمجھا تو آپ ایک رات میں، صرف ایک ہی رات میں بدل گئے، امیرانہ لباس اور شاہی طور طریقے ترک کر کے فقیری اختیار کر لی، اور پرہیزگاری کی ایسی نادر مثال قائم کی کہ بنو امیہ کہ امت مسلمہ آج تک ایسے کسی بھی دوسرے حکمران کو ترس نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے بنو امیہ کے جتنے بھی لوگ حاکم بنے انہوں نے بیت المال کو اپنا ذاتی خزانہ بنا لیا اور لوگوں سے مال چھین کر اپنے عیش و آرام پر خرچ کرتے رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد نہ صرف اپنا سارا مال و اسباب بیت المال میں جمع کرا دیا بلکہ اپنی بیوی کے سارے زیورات بھی حکومت کے خزانے کی نظر کر دیے، یعنی جو اپنے پاس مال و اسباب تھا وہ حکومتی خزانے میں جمع کرا دیا۔ آپ کی بیوی جو ایک خلیفہ کی بیٹی اور آپ ایک خلیفہ کی بیوی تھی، چاہتی تو حکم ماننے سے انکار کر دیتی، مگر آفرین لفظ تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ان کے اوپر آفرین ہے، یعنی وہ تعریف کے قابل ہے کہ انہوں نے بھی اپنے جہیز میں ملے ہوئے تمام زیورات جواہر ریاست کے خزانے میں جمع کرا دیے۔ دراصل یہ تقویٰ کا راستہ ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں پرہیزگاری کو، یعنی اللہ کا ڈر۔ تقویٰ لفظی معنی ہوتا ہے اللہ کا ڈر، جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اختیار کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ مال و متاع دولت کو کہا جاتا ہے جو ان کے پاس ہے ان کے بڑوں نے ظلم کر کے اکٹھا کیا۔ اپنا عملی نمونہ پیش کرنے کے بعد آپ نے اپنے رشتہ داروں اور بنو امیہ کے سرداروں سے لوگوں کا چھینا ہوا مال واپس لیا۔ بنو امیہ کے پاس جو نجائز دولت، جاگیریں اور دوسروں سے چھینی ہوئی زمینیں تھیں وہ بھی واپس لیں اور انہیں اصل حقداروں کے حوالے کیا۔ بیت المال سے خرچ کے معاملے میں آپ نے سخت اصول بنائے اور ان پر سختی سے عمل کیا۔ معمولی سی غلطی پر بھی سخت باز پرس کی جاتی۔ باز پرس یعنی پوچھ گچھ کرنا۔ آپ نے بیت المال کا سرمایہ کبھی اپنی ذات پر خرچ نہ کیا، کبھی ذاتی کام کے لیے چراغ میں سرکاری تیل تک استعمال نہیں کیا۔ سلطنت کا خزانہ صرف عوام کی فلاح بہبود کا معنی ہوتا ہے نیکی کے کام، فلاح بہبود کے لیے وقف کیا۔ سرکاری خراجات کو کم کرنے کے لیے آپ نے عمدہ اور نفیس کاغذوں اور موٹے قلم کا استعمال بند کرا دیا۔ آپ سے پہلے بیت المال کی آمدن میں اضافے کے لیے نو مسلم ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں کہ جزیہ لینے کا چلن تھا۔ چلن کہتے ہیں طور طریقہ، جزیہ کہتے ہیں ٹیکس کو۔ آپ نے ان کی ممانت کر دی۔ ممانت کہتے ہیں منع کر دینا۔ بنو امیہ کے حکمرانوں نے حاکم اور محکوم، حاکم کہتے ہیں حکمرانوں کو اور محکوم کہتے ہیں رعایا کو، ایک سماجی تفریق پیدا کر دی تھی۔ سماجی تفریق یعنی معاشرتی فاصلے۔ آپ نے وہ امتیاز ختم کر کے سماجی مساوات اور عدل و انصاف کی راہ ہموار کی۔ آپ نے ملازموں کو اپنے احترام میں کھڑے ہونے سے روک دیا تاکہ ملازموں کے برابر بیٹھتے اور ان کی خدمت کر کے وہ خوش ہوتے تھے۔ سادگی، عجز و انکسار۔ عجز کا مطلب انکساری ہوتا ہے، انکساری کا مطلب بھی عاجزی ہوتا ہے، یعنی جھک جانا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے متقی ہو کر جھک جانا۔ اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جب ایک دفعہ آپ سخت بیمار تھے تو آپ نے ایک میلا کرتا پہن رکھا تھا۔ لوگ آپ کے عیادت کی غرض سے آیا کرتے تو آپ اسی میلے کرتے میں لوگوں سے ملتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ کی بیوی کے بھائی نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ کا کرتا بدل دیا جائے، تو آپ کی بیوی نے کہا خدا کی قسم ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا کرتا نہیں ہے۔ ذرا سوچئے یہ کیسے شخص کے تقویٰ کا ذکر ہے جو خلیفۃ المسلمین بننے سے پہلے ایک بار پہنا ہوا لباس دوسری بار پہنا گوارا نہ کرتا تھا۔ سچ ہے کہ احکام الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہی شخص
دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے جو خود اپنے اوپر انہیں اپنے اوپر خود لاگو کرتا ہو۔ اور اس کے علاوہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز جو تھے یہ 3 بر اعظم، ان کی جب اقتدار ان کے پاس آیا تھا تو یہ 3 بر اعظم کے مالک تھے، یعنی ان کی حکومت 3 بر اعظم کے اوپر تھی، اور ان کی حکومت کا جو ٹنیور ہے وہ بھی 2 سال 4 مہینے اور 2 دن کے راؤنڈ باؤنڈ کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اصلاحات کہتے ہیں امینڈمنٹ کرنا، یعنی جو انہوں نے کام کیے تھے رعایا کے لیے، جہاں عام لوگ خوش تھے وہاں عمر بن عبدالعزیز کے رشتہ داروں اور بنو امیہ کے طبقے کے عمراء، امیر کی جمع ہے، آپ سے سخت خوش اور نالا تھے۔ نالا کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہونا، اس لیے وہ تمام آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ سچا اور خدا ترس انسان برے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، سو آپ کے مخالفین نے آپ کو قتل کی گھنونی سازش کی۔ گھنونی کہتے ہیں بری حرکت کرنا۔ انہوں نے آپ کے ایک خادم کو 1000 اشرفیوں کو لالچ دے کر اپنی سازش میں شریک کر لیا اور اس کے ہاتھوں آپ کو زہر دلوایا بستر مرگ پر۔ بستر مرگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بالکل قریب ہونا، آخری سانسوں میں۔ جب آپ نے اس خادم کہتے ہیں نوکر کو حقیقت حال دریافت کی تو اس نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ آپ نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ وشت میں بیت المال میں جمع کرا دے، جو مرنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ یہاں کے لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ بلاخر وہ زہر جان لیوا ثابت ہوا اور آپ دار فانی سے کوچ کر گئے، یعنی دار فانی سے اس فانی دنیا سے، اس فنا شدہ دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مختصر عہد خلافت میں اخلاقی جرأتوں کی ایک لازوال مثال قائم کی۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بجا لانے میں بندوں سے نہیں ڈرے مگر بندوں کے مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ آپ نے عمل خیر انجام دیا اور عمل خیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے واقعات تاریخی اسلام کے اوراق میں ہمیشہ زندہ اور محفوظ ہیں۔ عمل خیر کہتے ہیں نیک کام کو۔ آج ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہوا ہے، اس کا جو نیکسٹ ہمارا چیپٹر ہے ادب کی اہمیت، اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم صاحب کا آمین ناصر و